تو آج میں اپنے شو میں نظر بد کے حوالے سے، جادو کے معاملات کے حوالے سے، اپنے آپ کو ہم نے کس طریقے سے ایسی شیلڈ میں لے کے آنا ہے کہ ہماری بچت اس حوالے سے ہو جائے، میں ڈسکشن کا آغاز بھی کروں گی۔ میرے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سیٹ پہ موجود ہیں مولانا عمران جلبانی صاحب، موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، ساتھ میں میرے ساتھ موجود ہیں میری ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال اور عالمہ زینب رحمانی۔ آپ تینوں کو میں شو میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، اور اب سے تھوڑی دیر میں مفتی نور رحمانی اور علامہ جواد حسین عابدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ اور سب سے پہلے میں وہ لیڈیز فرسٹ آپ سے شروع کرتی ہوں، یہ نظر کا لگنا نہ لگنا اس کی کیا حقیقت ہے، اور نظر بد اور جو اچھی نظر اس میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہ توفیق اور سعادت بخشی کہ ہم آج حاضر ہوئے۔ نظر دراصل قرآن میں بارہا اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، العین الحق، نظر بد حق ہے۔ اچھا، اب ہم نظر کی اگر ہم بات کریں تو نظر جو ہے نا، آپ اگر کسی کو پیار سے دیکھیں تو بچہ آپ کے قریب ہوگا، یہ نظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ گھور کے اسے دیکھیں گے نا تو وہ بچہ آپ سے دور جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے آنکھوں میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ آپ آنکھوں کے ذریعے سے کسی کے موڈ کا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ اس کا موڈ کیسا ہے۔ وہ غصے میں ہوگا تو اس کی آنکھیں بتائیں گی۔ کچھ بچوں کی آنکھیں نا اتنی شرارتی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آنکھیں انسان کی جو ہے نا، نظر، اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ اسے آنکھ جیسی نعمت عطا کی۔ یہی نظر اگر کعبے پہ پڑے تو اللہ بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، اور یہی نظر آپ برے نیت سے لگائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی انسان کے قلب پر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظر کی۔ نظر چاہے ماں کی ہو، چاہے عزیز و اقارب کی ہو، چاہے حاسدین کی ہو، کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ماں کی نظر نہیں لگے گی، کسی کی بھی، اپنے آپ کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک تالاب میں نہا رہے تھے، ایک دوسرے صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ کیا خوبصورت ان کی باڈی ہے، اور وہ اتنی ہی دیر میں وہ غش کھا کے گر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات لائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے ایسا شخص جو دوسرے کو قتل کرنے پر درپے ہے، یعنی کہ نظر قتل تک پہنچا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہمیں شبہ ہے کہ شاید فلاں فلاں صحابی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اس کا توڑ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ معوذتین پڑھ لیں، اس طرح کا دم کر لیں تو ہو جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، احناف میں الگ طریقہ ہے، یا فقہ جو ہیں اس میں الگ الگ طریقے آئمہ نے بتائے ہیں۔ علامہ ابن جوزی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وضو کر کے، وضو کے 4 فرائض ہیں، یعنی کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، چہرہ دھونا اور پیر دھونا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 فرائض میں سے آپ نے جو ایک برتن لے لیجئے اور اس برتن کے اندر اچھے سے وضو کر کے، اور وہ پانی پیٹھ پر بہا دیا جائے۔ ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ، جس برتن سے آپ وضو کر رہے ہیں اس وضو کا پانی جو بچ گیا ہے، اس بچے ہوئے پانی کو بھی اگر آپ کسی کی پیٹھ پر بہا دیں تو اس سے بھی نظر بد کا توڑ ہے، اور یہ صحیح احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ماؤں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمارے بچے کو ہماری ہی نظر لگ گئی ہے، تو نل پہ کرے تو وہ تو پانی بہہ جاتا ہے، اور اسی وقت اگر پانی بہہ رہا ہے نا تو آپ ایک کام کریں، ایک الگ سے برتن لے لیجئے جو وضو کے لیے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں جس طرح سے برتن وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے تو اس طرح کا برتن وغیرہ لے لیا، بچ گیا پانی تو وہ بہا دیا، اور دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ وہی پانی مستعمل جو ہے وہ بھی آپ پیٹھ پر بہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے ٹوٹکا بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے۔ دوسرا یہ چیز ہے کہ اگر آپ فوری طور پر چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر کسی کو نہ لگے تو اسی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی عمدہ لفظ اور بہت جامع لفظ استعمال کیا، جو ہم عام طور پر بہت اب تو استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن پہلے کی مائیں جب کوئی بھی چیز دیکھتی تھیں، اچھی چیز دیکھتی تھیں تو کہتی ماشاء اللہ، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہماری سوسائٹی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ماشاء اللہ نہیں، ارے کتنا اچھا لگ رہا ہے، ارے ہماری بات ہی جو ہے نا وہ ہائی سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہی ہوں سامنے مفتی نور رحمانی اور علامہ جواد حسین عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے نشست کا حصہ۔ السلام علیکم علامہ صاحب، السلام علیکم نور بھائی، بسم اللہ۔ جی
वो हम जैसे गुफ्तगू कर रहे थे कि एग्जैक्टली हमारा तरक्की कार ही यही है कि हम हाय तो कितनी अच्छी लग रही हो, ये बड़ा हमारे एक और आपको पता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़ास तौर पर हायर किए जाते थे ऐसे लोग जो नज़र लगाते हैं। जी हाँ, वो ऐसी एनर्जी, अगर हम कुरान का मुताला करें, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू ला युज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इस आयत के अगर तफसीर में जाएं, हम तशरीह में जाएं, तो उलमा ये लिखते हैं कि बाकायदा तौर पर अरब का तरीक़ाकार ये था कि बाकायदा तौर पर हायर किए जाते थे लोग ताकि वो दूसरों को नज़र लगाएं। और क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी होता था कि वो थे दुश्मनी का लेवल भी था कि नज़र लगाने के भी लोग हायर करते थे। तो आज के ज़माने में भी अगर आपको खुद भी लगता है कि मेरी नज़र ऐसी है कि फ़ौरन लग सकती है, तो आपने भी ये करना होगा कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ेंगे ना आप, फ़ौरन इन अल्फाज के ज़रिए से नज़र बद की काट हो जाती है। जी मैं चाहूँगी इमरान भाई आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आपका, आपकी टीम का और सब सामईन नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को मामूर बनाया था जो ज़कात जमा होती थी रमज़ान में उसके ऊपर। तो रात की तारीकी में एक शख्स आया, उसने वहाँ से कुछ गल्ला उठाया, तो उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा ने उनको रोका। तो उन्होंने कहा कि मैं गरीब हूँ और मेरे बाल बच्चे हैं, इस तरह उसको बातें की और उनको उन्होंने दे दिया। जब सुबह फजर की नमाज के बाद आपने हज़रत अबू हुरैरा से मुलाकात की तो फरमाया कि तेरे कैदी का क्या हाल है। तो आपने उसको पूछा तो उसने कहा कि इस तरह रात आया था और वो ज़रूरतमंद था, मैंने उसको दे दिया। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया आज वो रात फिर आएगा। फिर रात तो हुई, उसको यकीन था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है और ऐसे होना है। तो वो फिर उसी को देखा और वो सामान उठा रहा है उसमें से। तो उन्होंने रोका, उसको मना किया। तो उसने कहा कि मेरे बाल बच्चे हैं, मैं बड़ा गरीब हूँ, नादार हूँ, इस तरह उसने बातें की। फिर उन्होंने ले लिया। फिर आपने सुबह फजर की नमाज में पूछा बताओ तुम्हारे कैदी का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा यार रसूल मैंने पकड़ तो लिया था मगर उसने अपने इतने उज़ुर सुनाए तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसने कहा आपने फरमाया अच्छा वो रात आज फिर तेरे पास आएगा। तीसरी रात हुई, उसने सामान उठाया तो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा आज मैंने नहीं छोड़ना। उसने फिर कसम उठाई, अच्छा अगर तू मुझे छोड़ देता है तो मैं तुझे एक चीज़ सिखाता हूँ। तो कहा अच्छा बताएं। उसने कहा कि आयतुल कुर्सी जो है उसको तू दम कर लिया कर, पढ़ लिया कर 1 मरतबा 3 मरतबा। तो वज़ाइफ बताते हैं। तो तू जादू से, नज़र बद से, हसद से, शर से, इनसे महफूज रहेगा। जब वो सुबह हुई तो आपने नमाज के बाद अबू हुरैरा से पूछा तेरे कैदी का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह मैंने उसको पकड़ लिया और उसने मुझे ये कलाम बताया। तो आपने फरमाया बिल्कुल वो शैतान था तो झूठा मगर तुम्हें सच्ची बात सिखला के गया है। अब ये सच्ची बात जो है ना वो आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी हम तो समझते हैं जादू है, ठीक है, मगर इसके साथ आपका ईमान कितना मजबूत है ये इस पे इन्हिसार करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक फरमान है मन यअतमद अला मालिन फ़क़द कल्ल, जो अपने माल पे भरोसा करेगा उसका थोड़ा हो जाएगा। व मन यअतमद अला सुल्तानिही फ़क़द ज़ल्ल, जो अपनी हुकूमत पे यकीन करेगा वो उसमें ख्वार होगा। व मन यअतमद अला अन्नास फ़क़द मल्ल, जो लोगों से उम्मीदें बांधेगा वो नाउमीद हो जाएगा। व मन यअतमद अला इल्मिही फ़क़द इख्तल्ल, जो अपने इल्म पर यकीन रखेगा वो उसमें गुमराह हो जाएगा। व मन यअतमद अला अक़्लिही फ़क़द इख्तल्ल, और जो अपने अक़ल के घोड़े दौड़ाएगा उस पर चलेगा तो वो उसमें चोट खाएगा। व मन यअतमद अल्लाह फ़ला कल्ल वला दल्ल वला दल्ल वला मल्ल वला इख्तल्ल, मगर जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करेगा ना वो गुमराह होगा, ना नाउमीद होगा, ना ख्वार होगा। तो ये जो जादू और वसाफ़िस ये आगे मौजू चलेगा जी जी, ये जो है ना इसका आपका यकीन के साथ बड़ा उसका इंटरेक्शन है। आपका यकीन कितना है, नहीं तो आप तो फिर आमलों के चक्कर लगाएंगे और बाबों के चक्कर लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा बता दिया, आपके साथ ये ज़िंदगी में पेश आया ताकि आने वाले लोगों को पता चले। अब ये आयतुल कुर्सी का आप दम कर लें, खुद कर लें, बेहतर है वज़ू करके। और फिर सूरह फलक सूरह नास में बाद में बताऊंगा। बिल्कुल ज़रूर। मैं अलाम साहब पहले अस्सलाम वालेकुम जवाब भाई मुझे बताइएगा कि निशानियाँ क्या होती हैं कि अगर आप नज़र बद के हिसाब में आ गए हैं तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو فقط نصاب کے اعتبار سے ہدایت نہیں ہے، جملہ مسائل جو انسانیت کو صبح قیامت تک پیش آ سکتے ہیں ان تمام کا جو حل ہے وہ قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسا کامل اور ایک ایسا مکمل منشور دستور اور نصاب ہے کہ جس کے بعد کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کسی ترمیم کی اجازت اور گنجائش اور ضرورت ہے۔ البتہ بنیادی طور پہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات نظر کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے اپنے مقام پہ علماء بیان کرتے ہیں روایت کی صورت میں، ان تمام کا اثر اپنی جگہ ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں اگر ایک شخص جیسے کہ بات کی مفتی صاحب نے کہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ قرآن مجید، آپ دیکھیے سورہ مبارکہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم کسی کو یہ بتائیں جا کر یہ روایات میں کہ اگر کوئی شخص کسی مرض سے شفا نہ پا رہا ہو اور اگر اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی جائے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ یہ ام الکتاب ہے، سب المثانی ہے، فاتحۃ الکتاب اس کے القابات ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کتنے لوگوں کو اس جملے پر اور سورہ فاتحہ کے الفاظ پر یقین ہے؟ تسلیم سب کو ہے، ہم مسلمان ہیں، پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں۔ اصل گفتگو یہ ہے کہ ایمان، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان ایک بنیادی ایک مقام ہے کہ جب اس میں کمی آتی نا ہمارے پاس، ہم الٹے سیدھے ڈرامے دیکھنا، الٹے سیدھے سیریل دیکھنا کہ جہاں ایسی واقعات جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ ہماری اقدار سے تعلق ہے۔ ایک تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ سب سے بڑا ہم فوراً کسی کے کلچر سے متاثر ہو جاتے ہیں، دوسرے کلچر پسند آئے گا، اپنا کلچر، اپنی تہذیب اور جو ہماری خوشبو ہے اسلام کی ہمیں پسند نہیں آتی۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، دیکھیے مختلف اشخاص میں مختلف علامت ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر کسی خاتون کو خدا نخواستہ نظر بد یا جادو ہے، ممکن ہے اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ طبی حوالے سے کچھ معاملات ہو جائیں۔ بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کے وغیرہ سے معاملات ہیں، بچے ہیں تو بچوں کو کوئی بیماری ہے، یا اگر شادی شدہ جوڑا ہے تو اولاد کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں، یا اگر اولاد ہے لیکن اولاد ناقص ہے خدا نخواستہ، پیدائشی طور پہ ہم آسیب وغیرہ کے معاملات بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرد ہے اس کی کیفیت مختلف ہو جائے گی، کیونکہ مرد کو ایک اللہ نے معاشی بنایا ہے، عورت اس طرح سے مرد کی طرح بہرحال معاشی نہیں ہے۔ اب مرد اگر کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس میں برکتیں، نماز اذان ہو رہی ہے، سب پورا کیبن اٹھ کے نماز پڑھنے چلا گیا، ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ منفی طاقت نا روکے رکھتی ہیں آپ کو۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ ہے، بعض ایک بڑی تعداد ہے، اگر آپ سروے کر لیں، فجر کی نماز 2 رکعت نماز ہے، وہ کیا صبح کا لطف ہے، اگر صبح انسان اٹھے 2 رکعت نماز کے لیے اٹھا جاتا، سبب کیا ہے؟ جب کسی نے امام سے پوچھا، امام نے ارشاد فرمایا وہ جو دن بھر گناہ کرتے پھرتے ہو نا اور جنہیں یہ کہہ کے تسلی دیتے ہو، سب چلتا ہے، ایک اندر سے جو آواز آتی ہے نا سب چلتا ہے، میں نے کسی کا مال تھوڑی کھایا ہے، میں نے کوئی ڈاکہ تھوڑی مارا ہے، جو اندر سے آواز آتی ہے، کہا کچھ بھی نہیں آپ نے۔ دیکھیے مرنے کے لیے پوری بوتل نہیں، ایک زہر کا قطرہ کافی ہوتا ہے۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ کہتے ہیں وہ زنجیر بن کے پیر میں پڑ جاتے ہیں اور وہ صبح نماز فجر کے لیے اٹھنے نہیں دیتے۔ کسی عارف کا بہت اچھا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جو ایمان آپ کو آپ کے بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہ لا سکے، اس ایمان کے بھروسے پہ آپ جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کو بستر سے اٹھا کے وہاں نہیں لا پا رہا۔ تو بنیادی طور پر دیکھیں قرآن مجید، ہم رمضان میں بھی اس سے بات کر چکے ہیں، قرآن مجید ٹھیک ہے اس کی خاصیت رمضان کا مہینہ اس میں نازل ہوا ہے، لیکن قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، ہمیشہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ جب تک آپ قرآن کو اپنی ڈیلی بک نہیں بنائیں گے، ہولی بک تو ہے، اسے ڈیلی بک جب تک نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان چیزوں کا شکار رہیں گے اور بیتو کی جگہوں پہ جا کے پیسے خرچ کرتے رہیں گے، اپنا دین، ایمان اور اخلاق خیر برباد کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ نور بھائی کارڈ اس کا کیا ہے کہ اگر نظر ہو جائے تو جیسے اللہ پاک کے کلام میں بے شک اسی کلام میں طاقت ہے، تو کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ میں علامات کے والے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ تو چلاتے بھی ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما هم بضارین الا به من عذاب بإذن اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العین حق، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ جیسا آپ کے پہلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ کسی اللہ والے کی نظر لگے، کسی یہ نظر ہے، اس کے نظر کا بڑا کمال ہے۔ اللہ والوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اہل علم کو بھی نظر لگتی ہے، لیکن اس نظر کا بھی کمال ہے نا۔ یہی نظر جب حج کرنے کے دوران خانہ کعبہ پہ پڑے تو بندے کو حاجی بناتی ہے، یہی نظر
قرآن پہ پڑھے تو قاری بناتی ہے. نظر کا کمال ہے. کسی اچھے انسان کی بندہ نظروں میں رہے تو فرش سے عرش پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح کسی خبیث کی نظر میں آ جائے تو پھر عرش سے فرش پہ بھی آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ جس طرح آپ نے سوال کیا، اگر دیکھیں ہماری ایک یہ ومن شر حاسد اذا حسد، جب حسد کا معاملہ ہو، آپ زوال نعمت چاہیں. مثال کے طور پہ دوست جواد، اسی کا نام دیتا ہوں بابر میں، کہ جواد کو جو اللہ نے عزت دی چھن جائے، یہ جو اس کی سیٹ ہے یہ چھن جائے، اس کی جو گاڑی یہ ختم ہو جائے، اس کا جو گھر ہے یہ ختم ہو جائے، اس کا اسٹیٹس برباد ہو جائے، یہ حسد ہے. اور جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو وہ چیزیں برباد کرنے کے لیے تو میرے اندر وہ جو شیطانی معاملات ہیں وہ نظروں کے ذریعے اس کی باڈی میں جا کے انکلوڈ ہو رہے ہیں. اور جب اس کی باڈی کے اندر وہ چیزیں جا رہی ہیں، شعائیں، تو اس کی جو انرجی ہے، اچھا نیگیٹو انرجی جا رہی ہے تو اس کی جو پازیٹیو انرجی وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہو رہی ہے. جب وہ پازیٹیو انرجی ڈکریز ہو رہی ہے تو اب جسم میں تھکاوٹ بھی آ رہی ہے، ہو رہے ہیں. ہاں اچھا اگر یہ اچھا بولنے والا ہے تو بولنے میں دقت آ رہی ہے، فمبل کریں گے، فمبل بھولیں گے. ہاں سوچنے والا ہے تو سوچنے میں پرابلم آ رہی ہے. اگر یہ تاجر ہے تو تجارت میں لوگوں سے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہر بندے کو دیکھ کے ایگریسو ہو رہا ہے. نیچر تھا یہ بہت ٹھنڈا اور پولائٹ، مگر اب ایگریسو آ چکا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جذباتیت کے اندر ہی بات کر رہا ہے. اسی طرح کسی بچے کو نظر لگ رہی ہے تو وہ خواہ خواہ گر رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے. انسان کو لگ رہی ہے تو اعضاء کے اندر، کیونکہ دیکھیں جسم یعنی انسان جو ہے جسم اور روح سے ہے نا، جب روح بیمار ہے تو روح کے اثرات جسم پہ بھی مرتب ہو رہے ہیں. جب مرتب ہو رہے ہیں تو آپ کے تمام کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر بد ہوتی ہے یہ بڑے اونٹ کو ہانڈی میں لے آتے ہیں اور ایک بڑے پتھر کو، یہ پہاڑ کو پتھر کرتے ہیں. انسان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، انسان کی جو خصوصیت ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی جسٹ لائک جینزس کے لیے اس میں ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایرر کبھی کبھی اتنا آتا ہے کہ آپ کا پورا سسٹم رک جاتا ہے. اس ایرر کا کاٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم سے بات کریں گے. آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے، لیکن ابھی بریک آ گئی ہے، کہیں مت جائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نظر بد کے حوالے سے اور جادو کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں. اور میں تو یہ چاہوں گی کہ تمام تو لوگ، آپ کو کسی بھی قسم کی اگر پرابلم ہے تو اس شو میں کال کر کے کوئی علماء دین یہاں پر موجود ہے، آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ دیواروں پہ لکھے ہوئے جو عاملین ہیں آپ ان کی طرف رخ کریں اور پھر اپنے دین سے بھی خارج ہو جاتے. اٹس بیٹر کہ جہاں پر اہل علم موجود ہیں، جہاں پر اللہ والے موجود ہیں، وہیں اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیجیے.